سر ابھی جب بھی آپ باہر جاتے ہیں، ہم صرف ٹی وی پر آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، بطور صحافی جب باہر جاتے ہیں لوگ بہت سے سوال پوچھتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں فلاں آئے تو یہ سوال پلیز پوچھیے گا، مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کا بڑا رائٹ ہوتا ہے، انہی کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں. اور بے کیسے اگر رابطہ، اگر آپ کا سیاستدان کا رابطہ جو ہے وہ عوام سے زیادہ ہوتا ہے، براہ راست ہوتا ہے صحافی کی نسبت، کہ ہم سے تو وہ کہتے ہیں جی یہ سوال پلیز پوچھیں، آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ہم پوچھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جواب کبھی نہیں ملتا. تو آپ لوگ جب جاتے ہیں اپنے حلقوں میں تو عوام کا بڑا سروکار اس چیز سے ہوتا ہے. ان کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہم لوگوں سے ملتے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے جیل میں جانا ہے، کس کو سزا ملنی ہے، کس پہ نیب کا کون سا کیس، اس میں سے کیا نکلے گا، ہمیں فرق پڑتا ہے کہ ہمیں روٹی کتنے کی مل رہی ہے، ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، ہمارے بچے نے اگر تعلیم حاصل کی اس کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. پہلے سوری ٹو سے لوگ یہاں پہ انگریزی والا سفر کرتے ہیں، پھر وہ بچے یہاں پہ MBBS کرنے کے بعد، انجینئرنگ کرنے کے بعد، لاء کرنے کے بعد، اچھی اچھی ڈگریز لینے کے بعد پھر اردو والا سفر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں. تو یہ چیز کتنی پینفل ہوتی ہے. میرے بڑے کلاس فیلوز ایسے تھے جنہوں نے یہاں سے ڈگری لی، گولڈ میڈلسٹ، اچھے اچھے مارکس، لیکن وہ یہاں پہ نہیں اچھی سیلریز تھیں تو ان کو جانا پڑا. ان میں سے کچھ خوشی سے گئے لیکن کچھ مجبوری میں گئے. ان کے لیے نہ وہ ادارے بنائے، نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، نہ ان کی جو نالج ہے، ایکسپرٹیز ہے ایجوکیشن سے، اس سے آپ نے استفادہ حاصل کیا. تو اور وہ جا کے کسی اور کو فائدہ دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو یوتھ تھی جس زمانے میں بھی، وہ تو اپنا فیوچر پراسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب ان کو اپنا پراسپیکٹ فیوچر کا نظر بیرون ملک نظر آتا ہے تو وہ پھر وہ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی کسی مینز سے جاتا ہے، کوئی کسی مینز سے جاتا ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چلے جائیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اس کا یہ تو ہے کہ ہماری وہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ والی بات بڑی درست ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز سے ہم کیوں استفادہ حاصل نہیں کرتے. اچھا سر، یہ اب یہاں سے مجھے یاد آیا کہ جس طرح 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، اور آگے جا کے بھی اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں ذرا مجھے بتائیے، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑا کریڈٹ لیتی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جو اختیارات صوبوں کو ملے، جس میں سے اگر ہم ہیلتھ کی بھی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو پھر یہ جو مواقع خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، یہ کس نے فراہم کرنے تھے؟ دیکھیے 18th امینڈمنٹ انفیکٹ جو ہمارا 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا، ایک تو اس میں مارشل لا دور میں بہت ساری انسرشن ہوئی، ٹھیک، اور پھر اوریجنلی اس میں کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ تھی کہ ود ان اسپین آف 10 ایئرس پروونشل اٹانومی دے دی جائے گی. مثلا اور بھی بہت سارے تھے جہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہاں پہ پرنسپلز آف پالیسی وہ بھی انسرٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک، آرٹیکل 38 تک وہ ہیں، وہ جو گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ ہم ریاست نے کرنا کیا. 18th امینڈمنٹ ایک تو پاورز کو ڈیوالو کیا، پروونشل اٹانومی دی. پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. جو اسمالر پروونسز تھے وہ ہمیشہ گلا کرتے تھے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ یوزرپ کر دیے گئے ہیں، یا ہمیں اٹانومی نہیں دی گئی جو پروونشل سبجیکٹس ہیں ان پہ. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے یہ ٹاسک دیا، انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی جس میں ساری جماعتیں بیٹھیں، اور ساری جماعتوں نے، اور لیکن سب سے اہم بات جو تھی کہ اسمالر پروونسز کو گلا اور شکوہ تھا کہ ہمارا جو نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ ہے اس میں ہمیں پراپر شیئر نہیں ملتا. اور اس میں یہ بات NFC میں اور اس پہ ایک فارمولا نیا طے ہوا. اوریجنلی جو نیشنل فائننس کمیشن جو تھا، جو ایوارڈ ہوتا تھا، وہ آن دی بیسس آف پاپولیشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اسمالر پروونسز کہتے تھے ہماری بیکورڈنس کو نہیں دیکھا جاتا، اور ہماری پاپولیشن کم ہے، ایریا ہمارا بہت بڑا. سے فار ایگزامپل 45% ایریا بلوچستان کا، پاکستان کا جو ایریا ہے وہ بلوچستان کے پاس ہے، پاپولیشن کم ہے، لیکن ان کو نیشنل فائننس کمیشن سے شیئر کم ملتا تھا. اس پر ایک نیا فارمولا ایڈ ہوا، پاپولیشن پلس پاورٹی اینڈ دی ایریا. تو یہ کر کے تو پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا. آپ اس کو ری ڈیزائن کرنے کی جو باتیں ہو رہی وہ کیا وجہ ہے؟ اب وہ اس میں ایک ہے آپشن کہ شاید وفاق کے پاس اتنے ریسورسز نہیں. تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہو؟
تو اس پہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ آپ نے وہ سبجیکٹس جو پروونس کو ڈیوالو ہونے تھے وہ آپ نے کیوں وفاق پر ریٹین کیے ہوئے ہیں؟ ٹرانسفر کر دیں ان کو پروونسز کو، تاکہ جو برڈن وفاق پہ پڑ رہا ہے ان منسٹریز کو چلانے کا، وہ ڈیولیوشن کے پاس پیسے تو اب پروونسز کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ جب سبجیکٹ پروونشل سبجیکٹ ہے تو ان کو اس پہ کام کرنے دیں، پیسے بھی وہ خود دیں اور اس سے ان منسٹریز سے وہ کام بھی خود لیں۔ ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔